بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان آتا ہے، اسی طریقے سے اندرون ملک بھی پاکستان تحریک انصاف کی ڈونر بیس ہے، اور اندرون ملک کے اندر بھی وہ تمام ریکارڈ، بینکنگ ریکارڈ، گوشوارے تمام تر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہم نے جمع کروائے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بار بار جو ہے وہ ایک میڈیا ٹرائل کی شکل میں کچھ چیزیں سامنے آتی تھیں، جس میں بنیادی طور کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے تھے جی یہ فارن فنڈنگ کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس ہے۔ تو میں یہ پڑھے لکھے جاہلوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قانون کو اور آئین کو بھی پڑھ لیا کریں۔ پاکستان کے اندر فارن فنڈنگ کے تحت پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی جماعت کے اوپر پابندی لگی تھی، وہ تھی نیشنل پارٹی۔ اور فارن فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملک سے یا کسی غیر ملکی ایسی اینٹی سے پیسہ لیتے ہیں جس سے پیسہ لے کر آپ ملک کے خلاف کام کریں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ کیس 2008 سے 2013 کے درمیان ہے، اس دوران نہ تو ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، نہ ہم اقتدار میں تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ مرکز میں حکومت تھی، نہ ہی اس دوران جو ہے وہ ہماری کسی صوبے کے اندر حکومت موجود تھی۔ اور عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ پاکستان کی لیے باعث فخر بنے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کا میدان تھا، چاہے وہ ویلفیئر کا میدان تھا، اور چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ایک لوہا منوایا ہے، اور بطور وزیر اعظم بھی ایک عالمی لیڈر کے طور کے اوپر ابھر کے سامنے آئے، جہاں آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا کیا ایک جاندار قیادت فراہم کی اسلاموفوبیا کے خلاف پوری مسلم ورلڈ کو عمران خان صاحب نے، اور اسی طریقے سے ناموس رسالت کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کی ایک قسم کی ترجمانی انہوں نے کی۔ آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں ان کا جو بیان تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن ڈکلیئر کیا گیا۔ تو لہٰذا فارن فنڈنگ کے زمرے میں نہ تو پاکستان تحریک انصاف آتی ہے، نہ ہی ہماری کو فارن فنڈنگ ہے، اور نہ ہی یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کا کیس سن سکے۔ اور الیکشن کمیشن خود ان کی امیدوں پہ پانی پھیر چکا ہوا ہے یہ بات کہہ کے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شک نمبر 6 کے تحت یہ جانچ پڑتال جو ہے وہ سکروٹنی الیکشن کمیشن نے کی ہے۔ اور فارن فنڈنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وفاقی حکومت منسٹری آف انٹیریئر ریفرنس بناتی ہے، جو 15 دن میں سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جماعت فارن فنڈڈ ہے یا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو اس کا فورم ہی نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17(3) پڑھ لیں، بڑا واضح ہے اس حوالے سے۔ میں نے کہا میں تھوڑی آج ٹیوشن بھی دے دوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جی ہم 30 سال سے 40 سال سے سیاست کرتے ہیں، لیکن جھوٹوں کی مشین ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ میکینیکل جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کی زبان آٹوں کے اوپر ہے، جھوٹ بولی جاتے ہیں، زبان ان کی جو ہے وہ تھکتی ہی نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی سر پاؤں تو لاؤ، کوئی ایویڈنس تو لاؤ، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ اور بڑا واضح ہے اس حوالے سے کہ آج جو لوگ، شاید خاقان عباسی مجھے نظر آ رہے تھے، عبدالغفور حیدری نظر آ رہے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آ رہے تھے، کیا ہی اچھا ہوتا جن سے بھی ان کی الیکشن کمیشن میں ملاقات ہوئی، اگر چیف الیکشن کمشنر سے ہوئی ہے یا الیکشن کمیشن کے سیکرٹری سے ہوئی ہے، جن بھی ذمہ داران سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ آج ان سے یہ تو سوال پوچھتے کہ یہ 4 سال سے جو پیپلز پارٹی نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کروایا ابھی تک، نون لیگ نے اپنا ریکارڈ ابھی تک جمع نہیں کروایا، ان کے کیسز کی بھی جو ہے وہ سکروٹنی ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی تو سکروٹنی بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور الیکشن کمیشن کیس بھی سن لیتا ہے، فیصلہ بھی محفوظ کر لیتا ہے، اور جتنا چوروں کا ٹولہ ہے وہ کہتا ہے جی کیس کا فیصلہ سناؤ، فیصلہ سناؤ۔ تو آپ اپنے لیے جو ہے وہ انوکھے لاڈلے ہیں کہ آپ کو کھیلنے کے لیے چاند چاہیے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ والوں سے لاڈلوں جیسا سلوک تو نہ کرے، قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ کا 2017 کا فیصلہ الیکشن کمیشن بھی پڑھ لے، اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی پڑھ لیں، جس میں انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کرنا، یعنی بغیر کسی جھکاؤ کے قانونی طور پہ توازن قائم کرنا ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی کرنی ہے شفافیت کے ساتھ،
انصاف کے ساتھ فیئرلی جسٹلی ٹرانسپیرنٹلی الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور قانون کے مطابق ان اکارڈنس ود دی لا. تو یہ اس کے مطابق کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی کے مطابق کام کر رہا ہے؟ میں آج یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز جو ہے ان کو پیچھے ڈالا ہوا ہے. ابھی تک 2 مہینے سے اسکروٹنی کمیٹی اپنی اسکروٹنی کی ہیئرنگ مکمل کر چکی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے سامنے پیپلز پارٹی نون لیگ کی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی. تو آج چیف الیکشن کمشنر ان جماعتوں کے جو رہنما جو اکبر ایس بابر جو پہلے پیچھے سے بیکنگ کر کے ایزی لوڈ دیتے تھے، آج فرنٹ کے اوپر کھل کے بھی سامنے آ گئے ہیں. تو یہ آج تفصیلات دے دیتے اس کی اپنی. 36 کروڑ روپے کا پیپلز پارٹی کا ذرائع نہیں مل رہے فنڈنگ کے، 64 کروڑ روپے کے نون لیگ کے نہیں مل رہے. 12 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے آئی. اسکروٹنی کمیٹی نے ہمیں وہ خود رپورٹ دکھائی ہے، اس میں 12 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو نون لیگ نے چھپائے ہوئے ہیں. 12 اکاؤنٹس نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے چھپائے ہوئے ہیں. یہ ذرا سن لیں، نوٹ کر لیں. جو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ریکارڈ آیا، جو ہمارے سامنے رکھا گیا، ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس نے الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس کو ایکسس دی گئی. ہم نے اس کی پروزل کی. اس میں معلوم پڑا 12 اکاؤنٹس مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کے سالانہ گوشواروں سے چھپائے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح 11 اکاؤنٹس چھپائے ہوئے ہیں. 36 کروڑ روپے کا پیپلز پارٹی کا حساب نہیں مل رہا کہ یہ پیسے دینے والے لوگ کون سے ہیں. ان کے نام نہیں پتا، ان کے ذرائع نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی پیسہ سوئس بینکوں سے آیا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نون لیگ کے اکاؤنٹس میں بھی کوئی قطری کھاتا آ گیا ہو، کوئی قطری پیسے آ گئے ہوں. کیونکہ ان کی تاریخ ہے. بے نظیر شہید اپنی کتاب میں یہ بتا چکی ہیں کہ نواز شریف اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر انہوں نے نو کانفیڈنس لے کر آئے تھے، بے نظیر کی حکومت گرانے کی کوشش کی تھی. یہ فضل الرحمان کے بھی نمائندے آج موجود تھے. الیکشن کمیشن یہ جسارت کرتا، یہ سوال پوچھتا کہ یہ جے یو آئی کے پارٹی اکاؤنٹس کا تو بالکل خون کھاتا ہے، کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں. یہ پارٹی الیکشن کیمپین کہاں سے کرتی ہے، یہ کہاں سے آپ کے مدارس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ کی سیاسی فنڈنگ کیمپینیں چل رہی ہیں. یہ اتنی بڑی زبان تو آپ کی چلتی ہے، باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں، حساب آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آج بھی پشاور کے اندر جو جے یو آئی کا مرکز ہے، اس کی تختی جو ہے بڑی سی، اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ ان کی اپنی جماعت کے حافظ حسین احمد صاحب، مختلف میڈیا ہے، کال کر کے پوچھ لیں، ٹی ویز کے اوپر آ کے بتا چکے ہیں کہ وہاں پر لیبیا نے فنڈ کیا تھا. ایک ہمارا برادر اسلامی ملک جو ہے لیبیا نے ان کو فنڈ کیا تھا، اور تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ تو یہ ہے جو یہ لیتے رہے ہیں، اور فارن فنڈنگ لے کے ملک کے اندر کیا فساد کراتے رہے ہیں، کیا انتشار کراتے رہے ہیں. یہ کہاں سے عمران خان جو منتخب وزیر اعظم تھے ان کے خلاف لانگ مارچز کرتا رہا. یہ فضل الرحمان اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن پوچھے ان سے. اور آپ کہتے ہیں جی پی ٹی اے کیس کا فیصلہ سنائیں، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کا بھی جے یو آئی کے کیسز کا بھی فیصلہ ایک ساتھ سنائیں. یہی قانون کا تقاضا ہے، یہی قانون کہتا ہے. کل سے ایک انہوں نے